والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مرد الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. احباب کرام قدر، ماہ مقدس ذیقعد المعظم اپنے حسن اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آنے والا مہینہ ذی الحجۃ المکرم، یہ دونوں مہینے ماہ ذیقعد المعظم اور ذی الحجۃ المکرم جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں. بلکہ بعض علماء اکرام یہ ثابت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ذیقعد المعظم میں ہوئی تھی. حقیقت آج سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. البتہ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان ماہ مقدس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات بابرکات ہے کہ بعد میں آنے والے، یعنی ان کے بعد آنے والے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے پیدا ہوئے، اور ان کو ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی ولادت باسعادت، یعنی ان کے خاندان سے میرے کریم آقا رسول ربی کی ولادت باسعادت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے باقی سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی اولاد یعقوب کے سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا ہوئے. اسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام نسل ابراہیمی سے پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ عزت، یہ عظمت، یہ کرامت عطا فرمائی کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم تک جتنے بھی انبیاء ان کے بعد تشریف لائے، سارے کے سارے ملت ابراہیم کے پیروکار بن کے آئے. ملت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ جو بنیادی طور پر ان کے افعال اور ان کے کردار ہیں، عقیدت و سارے نبیوں کا ایک ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افعال مبارکہ کے تحت ہے. جس طرح آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قربانی تو ہے ہی بڑی مشہور چیز ہے، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کروں گا. صرف یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں، بلکہ یہ مونچھوں کا کتروانا اور اپنے ناخنوں کا کتروانا، غیر ضروری بالوں کا کتروانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ابراہیم کی سنت ہے. اللہ نبینا علیہ السلام، یعنی سارے ملت ابراہیمی کے پیرو، باوجود ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں. مشہور حدیث بارکہ جو قبل ازیں آپ متعدد مرتبہ سن بھی چکے ہیں، جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا. سیدنا ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام مسجد نبی شریفہ میں بیٹھے،
انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے کریم آقا تشریف لائیں، اور فرمایا ہاں جو تم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، حضرت آدم کے بارے میں کہ وہ صفی ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ وہ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ روح اللہ کلمت اللہ۔ میں تم نے ٹھیک کہا، الا و الا انا حبیب اللہ، لیکن اچھی طرح یاد رکھو ہم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ فرمانے لگے میں فخر نہیں کرتا، یعنی میں شکر ادا کرتا ہوں، قیامت کے دن لواء الحمد مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم اور ان کے ماں سوا جتنے انبیاء ہیں ساری اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہوں، وہ میں ہوں۔ میرے نبی باوجود ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ شرف والے ہیں، سب سے زیادہ کرامت والے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ اختیارات والے ہیں، بائیں ہمہ میرے نبی بھی ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ اتنی عظمتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیرو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ ربی ذوالجلال ان کا تذکرہ فرماتا ہوا ان کی عادت مبارکہ کا ذکر فرماتا ہے ہمیں ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ پہلے پارے میں فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کوئی حکم دیا، ابراہیم یہ کام کرنا ہے، اسلم کا لفظی معنی تسلیم کر لے، سر جھکا دے، بات یہ کام کرنا ہے، حکم دیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی ان کے رب نے ان کو کسی کام کا حکم دیا، قال اسلم، تو فوراً عرض کیا مولا میں نے مان لیا، پوچھا نہیں کیوں اور کیسے، نہیں سوال نہیں کیا، بس حکم ہے نا، آنکھیں بند کر کے حکم مان لیا۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے قبول کر لیا اس اللہ کے حکم کو جو پوری کائنات کا رب ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے لگتے جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دراصل حق یہ ہے کہ یہ کمال بظاہر ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے رب کریم کا ہر حکم مانا، مگر یہ کرم رب کائنات کا ہے۔ بظاہر یہ کمال ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حقیقت میں کرم میرے اللہ کا ہے۔ سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے، اور کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے فرمایا وفد کے ساتھ آئے تھے، وفد کے افراد پہلے آ گئے تھے، یہ بعد میں آئے، واقعہ تھوڑا طویل ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا، صرف یہ بتانا ہے یہ حاضر ہوئے نا، تو میرے نبی فرمانے لگے تیری دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ کہ یا رسول اللہ وہ کون سی آتے ہیں؟ فرمانے لگے بردباری اور تسلی کے ساتھ کام کرنا۔ دراصل یہ اپنے قافلے کے ساتھ جب آئے تھے نا، یہ قافلے کے امیر تھے، قافلے کے سربراہ تھے، سارے قافلے والے ان کے تحت تھے۔ یہ امیر قافلہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، ان کا اخلاق کتنی بلندی پر تھا کہ جب مدینہ طیبہ یہ قافلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو اہل قافلہ میرے کریم آقا کی محبت میں حضور سید کون و مکان کے ساتھ ایک مخصوص تعلق کی بنا پہ وہ جلدی بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہونے کے لیے بھاگ پڑے۔ یعنی قافلہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ شہر مدینہ سے باہر، مدینہ سے اندر نہیں، کیونکہ گلیوں میں تو قافلہ نہیں اترتا نا، باہر قافلے نے پڑاؤ کیا، وہ لوگ بھاگ کے آ گئے، بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے۔ میرے قریب فرما لگے تمہارا سردار نہیں آیا، بلکہ یا رسول اللہ وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ سردار ان کے کون تھے؟ اقرا بن حابس، اور امیر قافلہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ لوگ جلدی آ گئے تھے، انہوں نے سب کی سواریوں کو باندھا،
सवारियों के ऊपर से सामान उतारा, खेमे लगाए, सामान को खेमों में रखा। हालांकि ये अमीर काफिला थे लेकिन नौकरों की तरह। सैयदुल कौम खादिमुल कौम, कौम का सैयद हो खादिमुल कौम, कौम का सरदार कौम का नौकर हुआ करता है, खिदमत गुजार खिदमत करने वाला हुआ करता है। तो इन्होंने सारे काफिले की सवारियों को बांधा, उनका सामान उतारा, खेमों में रखा और खुद काम काज की वजह से, लंबा सफ़र तय करने की वजह से पसीना में शराबूर थे, गुस्ल किया, वो रास्ते के सफ़र के कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े पहने, फिर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हुए। अपने काफिले के अफराद पर नाराज़ नहीं हुए, तुम सारे छोड़ के आ गए हो, मुझे तन्हा काम करना पड़ा। सारे काफिले के जानवरों को, सवारियों को बांधा, उनका सामान उतारा, खेमे लगाए, खेमों में सामान रखा, तुम जाओगे खेमों में बैठ जाओगे आराम के साथ, मैंने सारी मैंने कुछ नहीं कहा। तो करीमा का फरमान कि तेरी दो आदतें अल्लाह को बड़ी पसंद है। या रसूल अल्लाह कौन सी आदतें? फरमान कि बुर्दबारी, गुस्से में ना आना, यानी बुर्दबारी गुस्से में ना आना। ठंडक तेरे अंदर जो है अल्लाह ताला ने तेरी तबीयत पे रखी, अल्लाह को बड़ी पसंद है कि तू काफिले वालों पे नाराज़ नहीं हुआ कि जानवरों को इसी तरह छोड़ के आ गए हो। और दूसरा, सुकून के साथ तसल्ली के साथ काम करना, अफरा तफरी न करना। ये दो आदतें तेरी अल्लाह को बड़ी पसंद हैं, बड़ी पसंद हैं। सैयदना कअब बिन हाबिस ने बड़ी आजी के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी ये आदतें बनाई किसने हैं? जो ये आदतें अल्लाह को पसंद हैं, मेरी ये आदतें बनाई किसने हैं? तो मेरे नबी मुस्करा दिए, फरमान के अल्लाह ने। तो सर झुका दिए, वाह मौला, खुद ही आदतें बना दी, खुद ही पसंद कर दी। गोया सब कुछ अल्लाह के हाथ पे है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदतें भी अल्लाह ने बनाई और उनको खलील भी अल्लाह ने बना दी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कितनी प्यारी आदत, तरबियत। दरअसल हक ये है, तन्हा इब्राहीम ही नहीं, हज़रत आदम से लेके मेरे करीम आका हजूर रहमत कौन वका अलैहि तय्युतसना तक सारे अंबिया की तमाम तर तरबियत मेरे अल्लाह ने की है। कोई नबी दुनिया में किसी से सीखने के लिए नहीं आया, सिखाने के लिए आया है। नबी मुअल्लिम बन के आया है, तालीम देने वाला बन के आया है, तालीम लेने वाला बन के नहीं आया। सिखाने वाला बन के आया है, सीखने वाला बन के नहीं आया है। क्योंकि नबी का दर्जा बहुत बुलंद बाला है। हक ये है कि लायक तरीन ज़ात अल्लाह की है जो नबी की तरबियत फरमाए। बाकियों की तरबियत होती है ना, माँ बाप तरबियत इसी बिना पे। वालिदैन को रब कहा गया, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह ताला मेरी माँ और मेरे बाप पर इस तरह रहमतें फरमा जिस तरह इन्होंने बचपने में मेरी रबूबियत की तरबियत की। बच्चों की तरबियत वालिदैन करते हैं, आप जानते हैं सारी तरबियत वालिदैन करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बच्चे की ज़ुबान वही होती है जो माँ बाप की ज़ुबान होती है। बच्चा वो अंदाज इख्तियार करता है जो माँ बाप को इख्तियार के देखता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में पैदा हुए हैं, नमरूद का ज़माना था, और नमरूद को उसके नजूमियों ने, जादूगरों ने बता दिया था कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी खुदाई के बुत को पाश पाश करके रख देगा, तुझे तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो उसे हुक्म दिया था सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। जो बच्चे अभी माँ के पेट में हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाए, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक गार में जन्म दिया था ताकि मेरा बच्चा नमरूद के शर से बच जाए। जंगल बियाबान में बाबल का इलाका, ये अराक का इलाका, बाबल अराक के अंदर है। मैंने वो इलाका देखा है, बल्कि वो जगह मंसूब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानब कि ये वो गार है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत बासात हुई थी। मैंने उस जगह की भी ज़ियारत की है। हज़रत
ابراہیم علیہ السلام کو والدہ محترمہ نے اس غار میں جنم دیا اور تشریف لے جاتی تھی چوری چھپے اپنے لخت جگر کو دودھ پلانے کے لیے. اور جب آپ پہلی یا دوسری مرتبہ آپ وہاں تشریف لے گئی ہیں تو جا کے کیا دیکھا کہ میرا لخت جگر انگوٹھا منہ میں ڈالے چوس رہا ہے. جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگوٹھا منہ میں ڈال کے چوستے ہیں, تو ماں نے ان کو اپنی گود میں لیا, انگوٹھا منہ سے نکالا تاکہ میں دودھ پلاؤں, تو دیکھا حیران رہ گئی کہ انگوٹھے سے دودھ اور شہد نکل رہا تھا. جان گئی کہ ان کی پرورش خود رب کائنات فرما رہا ہے. یہ وہی بچہ ہے جو نمرود کی خدائی کے لیے خطرہ کا باعث ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ پرورش فرماتے تھے. یوں کہیے کہ چند ماہ میں اتنے بڑے ہو گئے تھے جتنا بچہ کئی سال میں بڑا ہوتا ہے. اور ماں یہ دیکھ کر حیران تھی کیونکہ قدرت کی جانب سے ان کی پرورش ہو رہی تھی. اور تربیت کا عالم کیا تھا. جب آپ بڑے ہو گئے, تیزی کے ساتھ بڑے ہو گئے, تو والدہ محترمہ ان کو ساتھ لے کر اب شہر کی طرف آنے لگی کہ اب تو نمرود کے شر سے یہ نکل چکے ہیں. نمرود تو بچوں کو قتل ہے, یہ تو بڑے ہو گئے ہیں, اور نمرود نہیں جان سکتا کہ یہ کب سے پیدا ہوئے ہیں, اب ان کو وہ قتل نہیں کر سکتا. جب ماں ان کو ساتھ لے کر غار سے باہر تشریف لائی نا, تو اس قوم کی عادت تھی کہ وہ پرستش کرتے تھے, پوجا کرتے تھے نمرود کی اور آسمان کے سورج چاند اور ستاروں کی. ان کے زوم باطل میں, ان کے باطل عقیدے کے مطابق زمین و آسمان کا رب نمرود تھا. نمرود کو براہ راست سجدہ کرتے تھے. دور دراز کے علاقوں کے رہنے والوں نے نمرود کی شکل و صورت کے بت بنا رکھے تھے جن کے سامنے وہ معاذ اللہ تعالی سر سجدہ میں جھکاتے تھے. آسمان کا رب بھی نمرود کو جانا جاتا تھا, زمین کا رب بھی نمرود کو جانا جاتا تھا. آپ کی ماں بھی ابتدا میں وہی عقیدہ رکھتی تھی جو ان کا تھا, البتہ یہ نمرود کی باقاعدہ پرستش نہیں کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلے تو آسمان پر ستارے کو دیکھا تو ماں کو کہنے کہ کیا یہ رب ہے. پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جانے والے ہیں وہ رب نہیں ہوا کرتے. کس نے بتایا تھا کہ ڈوب جانے والا رب نہیں ہوتا؟ کس نے بتایا تھا رب حی اور قیوم ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی غار سے باہر تشریف لا رہے ہیں, ماں کا تو ابھی عقیدہ نہیں ہے, مگر یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر چاند کو دیکھا, فرمایا کہ یہ رب ہے, وہ بھی ڈوب گیا, فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر سورج کو دیکھا, کہنے لگے یہ رب ہے, وہ بھی ڈوب گیا, فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ سارے معبودان باطل ہیں, میں اپنا چہرہ اس رب کی جانب کر رہا ہوں جو کائنات ہستی کا رب ہے, ان کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کس نے بتا دیا تھا کہ اللہ کون ہے؟ ماں باپ تربیت کرتے ہیں, مگر ادھر تو یہ صورتحال نہیں تھی. پھر ان کو کیسے پتہ چلتا چلا گیا؟ پھر دیکھیے کہ جب آپ کا باپ, علماء فرماتے ہو چچا تھا, قرآن کریم میں اذ قال لأبی آزر, جب اس کے باپ آزر نے کہا, لفظ اب ہے تو علماء فرماتے کہ لفظ اب اہل عرب باپ کے لیے, تایا چچا کے لیے, نانا دادا کے لیے, سب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. جس طرح ہم بھی اپنی زبان میں لفظ ابا ان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد کرام قدر ہے, تیرے 3 باپ ہیں. کیا بلا؟ 3 ہیں, یعنی ان کا درجہ والد کے باپ کے برابر ہے. ایک تیرا والد ہے, ایک تیرا سسر ہے, ایک تیرا استاد و رہنما, یہ تیرے باپ ہیں. جس طرح نبی امت کا روحانی باپ ہے, والد نہیں ہے. والد اور باپ میں فرق ہے. قرآن مجید فرقان بین میں پہلے پارہ میں
حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اس جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے لگے تو آپ کی اولاد، آپ کے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی اور سوال فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹو؟ صراط مستقیم پہ رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پھر ان سے سوال فرمایا بتاؤ کس کی بات کرو گے؟ قالو، ان کے بیٹوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، اس اللہ کی جو تیرا معبود ہے. یعنی اے یعقوب، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آبا اب کی جمع ہے، اب واحد، آبا جمع، تیرے ابوں کا جو معبود ہے. الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، جو باپ تیرے باپ ابراہیم کا رب ہے، جو تیرے باپ اسماعیل کا رب ہے، جو تیرے باپ اسحاق کا رب ہے، جو ایک یکتا اور یگانہ رب ہے، ہم سارے اس کی حضور سر جھکانے والے ہیں. اب ایک جگہ ابراہیم کو بھی باپ کہا گیا، اسماعیل کو بھی باپ کہا گیا، اسحاق کو باپ کہا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہیں، اسحاق ان کے والد ذی وقار ہیں، اسماعیل ان کے تایا جی ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام سب کو لفظ اب سے تعبیر کیا گیا. دوسری عربی میں لفظ اب باپ کے لیے بھی اور چچا کے لیے بھی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کے باپ آزر نے جو بت تراش تھا اور بڑا کاریگر تھا، بت بنانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، جس کے بت بازار میں بڑی قیمت پایا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بت دیے، جاؤ جا کے بازار میں فروخت کر کے آؤ. تو آپ بت لے کے گئے، اور جب بازار میں بتوں کو لے کے گئے تو لوگوں کو کہا کون ان کو خریدے گا؟ جو بیکار بت ہیں، اپنے اوپر مکھی بیٹھی بھی نہیں اٹھا سکتے، کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، بیکار اور گندے ہیں، جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. کون خریدے گا؟ بھلا پھر کون خریدتا؟ اور جب واپس پلٹے تو ان کی گردن میں رسی ڈال لی، بتوں کی گرد میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لائیں، اور راستے میں اگر کوئی گندی نالی یا جوہر ملا تو اس پہ ڈبو کے فرمائے یہ پانی پی لو، پانی پی لو. انہوں نے یہ سارے عمل کیوں کیے؟ کس نے بتا دیا تھا بت قابل عبادت نہیں ہے؟ میرے رب نے بتا دیا تھا. اور آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ جب آپ نے قوم کے بتوں کو توڑ دیا تھا وہ میلے کے دن، اور قوم نے آپ کو گرفتار کر کے نمرود کے سامنے پیش کیا تھا، کس قدر جرأت ہوتی ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر میں، کتنی طاقت ہوتی ہے، کس قدر بہادری ہوتی ہے. ساری قوم کافر ہے، نمرود کا دربار ہے، اور اس خبیث کے ایک اشارہ آبرو پر بے گناہوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں. اس کے دربار میں ابراہیم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا. ابراہیم نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اس زمانہ میں سجدہ ہی سلام تھا، جس طرح کوئی آئے کہتا السلام علیکم، لیکن آپ نے اس کو سجدہ نہیں کیا، گویا سلام نہیں کیا اس کو، تو سیخ پا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا. غصے میں کہنے لگا تو کون ہے؟ کہتی گرفتار شدہ بندہ، کہ میرے کارندوں نے تجھے گرفتار کر رکھا ہے، مگر تیری یہ جرت کہ تو نے مجھ کو سلام نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، کیوں سجدہ تو نے مجھے نہیں کیا؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ یہ سر صرف اس کے سامنے جھکتے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے. میرے اللہ کے سوا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا. کہنے لگا رب تو میں ہوں، مگر نہیں، تو رب نہیں ہے. پھر رب کون ہے؟ کتنا پیارا جواب تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. یہ کس سے بتا دیا تھا؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے.
میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس کی خبیث کی سمجھ جتنی تھی اس کے مطابق اس نے عمل کیا کہ 2 بندوں کو بلایا, ایک کو آزاد کر دیا, ایک کو قتل کر دیا. کہا دیکھا ایک کو میں نے بچا لی, ایک کو قتل کر دیا. زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے. تو جو ہلاک کے لیے تو یہ بات ٹھیک تھی, انہوں نے یہی جانا دیکھا جس کو نمرود چاہے زندہ رہنے دے, جسے نمرود چاہے موت سے ہمکنار کر دے. موت و حیات کا مالک یہ ہے. آپ سمجھ گئے یہ بھی پرلے درجے کا بے وقوف ہے اور اس کو ماننے والے بھی بے وقوف ہیں. میں دوسری دلیل پیش کرتا ہوں. ہمیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, آج تو مغرب سے نکال. وہی الذی کفر, کافر کی ہوش کے طوطے اڑ گئے. اس کی جرأت نہ تھی جواب دینے کی. پھر اس کیا کالو حرقو ہو, کہنا کہ جلا دو اس کو. پھر لاجواب ہو گیا. میرا اللہ فرماتا ہے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم, وہ سارے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم کو سکھائے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ سارے دلائل, جتنے بھی یہ دلائل ہیں, یہ سارے کے سارے ہم نے ابراہیم کو سکھائے تھے. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. جب ابراہیم کا یہ عالم ہے تو سوچئے میرے نبی کا عالم کیا ہوگا. اللہ یہ سارے دلائل, ساری باتیں رب کائنات براہ راست انبیاء علیہ السلام کو سکھاتا ہے. ان کی تربیت اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے. ان کو اصول و قواعد کی ساری تعلیم رب کائنات عطا فرماتا ہے. جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, محبوب کو قرآن رب نے سکھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں رب نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس انداز سے تربیت فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بنا دیا کہ ذرا میرے ابراہیم کی زندگی دیکھو, اگر تم ایسے کرو گے تو میں تم پر بھی اسی طرح رحمت نازل فرماؤں گا جس طرح میں نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی. واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, البتہ ان کے نتائج کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پھر نمرود لعین نے ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے کیا پروگرام بنایا تھا. جانتے ہیں نا کہ کتنی بڑی آگ کا آلہ اس نے روشن کیا تھا. آگ دکا دی گئی, آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور پھر بذریعہ منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. اور جب آپ آگ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے, یہ بات قابل غور ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ نتائج کی طرف ہمیں دیکھنا ہے, سارا واقعہ سننا ضروری نہیں. آپ جانتے ہیں جب آپ آگ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین حضرت ابراہیم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تھے. جب آپ کو نمرود لعین نے رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر آگ کی جانب اچھال دیا تھا, جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور آ کے عرض کیا تھا اے ابراہیم علیہ السلام, اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ایسے کر سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے پروں میں محفوظ کر کے ایک طرف لے جاتا ہوں, راستے میں آپ کو چک لیتا ہوں, ایک طرف لے جاؤں گا اور آپ آگ کے قریب تک بھی نہ جائیں گے, اور یہ آگ اٹھا کر اہل بابل پر نمرود کے شہر پر پھینک دیتا ہوں, یہ سارے کے سارے اہل بابل جل کر خاکستر ہو جائیں گے. کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے جواباً کیا فرمایا تھا, کیا اللہ نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو جو میرے پاس آیا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے جبریل
جبریل ایسے کر کے کر دے؟ جبریل عرض کیا نہیں، اللہ نے مجھے فرمایا ہے میرے خلیل سے پوچھ لینا، میرے خلیل سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا تاجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو اس انسان کو بنائے گا جو زمین میں فتنہ کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا۔ تو اللہ نے ایک جواب دے کر ان کو چپ کروا دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آج بھیجا گیا ابراہیم کے پاس جبریل کو، جاؤ پوچھو تو صحیح میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اور ایسا ہی واقعہ میرے نبی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جب اہل طائف نے اپنی بدبختی کی انتہا کر دی، میرے کریم آقا کے سر انور سے بہنے والا خون ریش انور پہ اللہ اس قدر آ گیا، اس قدر کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ کا مبارک لباس وہ سارے کا سلا گررنگ ہو گیا، پائے عطر تک خون جا پہنچا۔ تو پھر اس باغ جہاں میرے کریم آقا شفیع معظم رحمت عالم ٹھہرے تھے، اس باغ میں جب میرے کریم آقا جلوہ فرماؤ تو جبریل آ گئے تھے، دو فرشتوں کو لے کے آئے تھے، پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال، ملک الہوا ہوا کا فرشتہ، اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت دے تو اتنی تیز ہوا چلے اہل طائف کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ اور ملک الجبال عرض کر رہا ہے کہ اجازت دیں، اخشبین دو پہاڑ ہیں، ایک طائف کے دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ فرشتہ کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو کھیڑ کر میں سوا آپس میں ٹکراؤں گا کہ اہل طائف اس طرح پس کے ہلاک ہو جائیں گے جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں دانا پس کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ واہ مولا تعالیٰ، اگر تو نے ان کو ہلاک کرنا تھا تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھیجا میرے نبی کے پاس؟ دراصل بتانا ہے کہ وہ میرے خلیل تھے، یہ میرے حبیب ہیں۔ دیکھو ان کی عادت کریمہ میں نے کیسی بنائی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم جبریل امین سے فرماتے ہیں فَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، پھر جا چلا جا، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ آگ کو اٹھا کر ان پر پھینک دے، میری یہ مرضی نہیں ہے، میری یہ خواہش نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا ٹھیک ہے میری ضرورت نہیں، تو آگ قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنے رب سے عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لیں۔ حضرت ابراہیم وہ جا رہے ہیں آگ کی جانب، فضا میں ہے، لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابراہیم جواباً فرماتے اے جبریل مجھے بتا، کیا میرے رب کو علم ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا کیوں نہیں، یقینا علم ہے۔ فرمانا کہ اگر وہ جلا دینا چاہتا تو اس کی عزت کی قسم میں جل جانا چاہتا ہوں۔ اللہ میری اپنی کوئی بھی مرضی نہیں ہے، میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہوں۔ ادھر آپ آ کے قریب پہنچ گئے، مولا کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر رب نے کیا فرمایا جب آ کے قریب پہنچے؟ رب کائنات حکم دے دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میری ابراہیم کے لیے ٹھنڈک والی بن جا۔ وہ آگ جو جلا دینے والی تھی، جس نے آپ کے ہاتھوں کو بندھی ہوئی رسیوں کو جلا دیا تھا، ان زنجیروں کو پگھلا دیا تھا کہ جن میں آپ جکڑے ہوئے تھے، وہ ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا سکی۔ ان کے لیے آگ ٹھنڈی اور گلزار بن گئی، رحمت والی بن گئی۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم میں نازک شدہ کتاب ہدایت سورۃ الطلاق کی دوسری آیت برکہ آدھی اور تیسری پوری ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
محبوب مکرم قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو بتا دو اللہ کا یہ اعلان ہے. یاد رکھیے میری بات غلط ہو سکتی ہے, میرے باپ کی بات غلط ہو سکتی ہے, اللہ کی عزت کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. وہ مبنی بر حقیقت ہے, اس کو غلط کہنے والا کافر ہو جائے گا. وہ حق فرمایا, جو فرمایا حق فرمایا. میرا اللہ اعلان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے, جو تقوی اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کی راہیں خود پیدا فرما دیتا ہے. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, جہاں سے رب کریم اس کو رزق دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں پھر اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب تو کسی کی پرواہ نہ کر, تو میرے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا ہے. اللہ بالغ امرہ, اللہ کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے ہی رہتا ہے, کسی اور کا حکم نافذ نہیں ہوتا, حکم میرے رب کا نافذ ہوتا ہے. ابراہیم نے رب کائنات پہ بھروسہ کیا, پھر نتیجہ کیا نکلا, رب کائنات اس آگ کو ان کے لیے رحمت اور گلزار والی بنا دی, اپنی عنایت بے پایا کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا ہدایت ملی, کیا سبق ملا؟ اے ایمان والو, اگر تو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہو, بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ. پچھلے جمعہ مبارک میں جو میں تسلسل کے ساتھ 5 جمعے جس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں, حدیث برکات کبھی حرارت مروی, اس میں یہ بھی تھا میرے نبی فرماتے اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جا, دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا. اے مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں, میں تیری رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. اور یہ آپ جانتے ہیں, میں بالتفصیل یہ بیان کر چکا ہوں کہ آنے والی مصیبت پر اپنے رب کی ذات بابرکت پہ اعتراض نہ کرنا, بلکہ صبر کر لینا, اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. ایسے ہے نا, یہی ہے نا. تو جو پھر صبر کرتے ہیں اس کو ملتا کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والا اپنے رب کی معیت میں ہوتا ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ اس کا رب ہوا کرتا ہے, پھر دیکھیں اس کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے. گویا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے خاطر ایک مینار نور ہے, زادرہ ہے کہ اپنے رب پر کامل ترین بھروسہ رکھو, اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ, تو رب کائنات دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر فرما دیتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.